ناظرین، پیرزادہ گلوبل افیئرس کے ساتھ طارق پیرزادہ ایک بار پھر نئے شو کے ساتھ حاضر ہے۔ بڑی اہم خبر یہ ہے، روزانہ کی طرح جیسے کہ اہم خبریں آ رہی ہیں کہ غزنی جو کبھی محمود غزنوی کا دارالحکومت تھا، اس کی عظیم سلطنت کا، وہ آج پاکستانی رپورٹوں کے مطابق وہ اس وقت طالبان کے قبضے میں آ چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اہم ترین جو پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ طالبان نے اپنی مصالحانہ پالیسی کو، جو کہ دعویٰ ان کا دعویٰ ہے کہ مصالحانہ پالیسی ہے، انہوں نے وہاں کے گورنر کو زندہ سلامت غزنی سے باہر جانے کی اجازت دی اور وہ وہاں سے چلے گئے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ طالبان یقیناً اب پہلے والے طالبان کم از کم اس واقعے کی حد تک تو ثابت ہے کہ وہ ہیں، بدلے ہوئے طالبان ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ غزنی جو ہے وہ کابل سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، درمیان میں وردک اور لوگر کے چھوٹے چھوٹے صوبے ہیں جو اضلاع ہیں بنیادی طور پر۔ چنانچہ یہ صرف 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ آج سے تقریباً 50 سال پہلے طارق پیرزادہ نے غزنی کا سفر کیا تھا جب وہ ایک طالب علم تھا۔ تو مجھے حکیم سنائی کا مزار بھی یاد ہے، بڑی پرانی بات ہے، لیکن میں نے کہا اس کا ذکر بھی ذاتی تجربے کے حوالے سے کرتے چلیں۔ غزنی کے ساتھ ہی 10 صوبے طالبان کے قبضے میں آ چکے ہیں 34 میں سے، اور یہ 10 اہم صوبے ہیں، جبکہ قندھار کی گلیوں میں اس وقت 10 بدس لڑائی ہو رہی ہے افغان فوج اور طالبان کے درمیان، اور وہاں طالبان نے ایک کامیاب حملے میں جیل سے قیدیوں کو، جو کہ طالبان قیدی ہیں، ان کو رہا کرا لیا ہے۔ اسی طرح لشکر گاہ میں طالبان نے آج کسی وقت یا کل رات کے دوران، اس کی تفصیل نہیں ہے، انہوں نے لشکر گاہ کے اندر پولیس کے مراکز پر بھی قبضہ کر لیا ہے، ہیڈ کوارٹرز پر۔ چنانچہ یہ بڑی اہم پیش رفت ہے، اور یہ فیصلہ یہ خبر کسی بھی وقت آ سکتی ہے کہ لشکر گاہ اور قندھار اب کس کے ہاتھ آنے والے ہیں۔ اگرچہ پچھلے 10 صوبوں کو دیکھتے ہوئے تو یہی کہا جائے گا، اور جیسے کہ جنرل لائیڈ آسٹن نے کہا تھا کہ اسٹریٹجک مومنٹم طالبان کی حق میں جا رہا ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہوئے یہی کہیں گے کہ شاید ان دونوں شہروں کی تقدیر بھی طالبان کے ہاتھ میں آ سکتی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ خبر کی تجزیے کو ہم اسی وقت مکمل کریں گے جبکہ ایسا ہوگا، لیکن کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو اس دعوے کے خلاف کہی جا سکے کہ بالآخر یہ دونوں شہر طالبان کے پاس ہی آنے والے ہیں۔ ناظرین، آج وزیر اعظم پاکستان نے بھی ایک اہم انٹرویو دیا ہے، اور اس میں کچھ باتیں بہت متنازع ہیں اور کچھ باتیں بالکل درست ہیں۔ میں دونوں کی جانب اس تجزیے میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا انہوں نے ایک عجیب بات کہی ہے، اور یہ ایک مردے کو زندہ کرنے والی بات تھی۔ مثلا اب سے کئی ہفتوں پہلے اس تجزیہ کار نے ایک پاکستانی ٹیلی ویژن پر، جن پاکستانی ٹیلی ویژنوں پر میں اکثر جاتا ہوں، اس ٹیلی ویژن میں نے نیٹو کی جو کانفرنس ہوئی تھی یورپ میں ابھی، اس کے بعد پریزیڈنٹ اردگان نے ایک بریفنگ دی تھی، پریس بریفنگ۔ اس بریفنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کابل کے ہوائی اڈے کا انتظام سنبھالنا چاہتے ہیں، ہم امریکیوں سے بات کر رہے ہیں، اور اس میں ہم پاکستان اور ہنگری کو بھی شامل کریں گے۔ اس ٹیلی ویژن پروگرام میں جب ہم نے یہ نکتہ اٹھایا تو ایک روایتی قسم کے نمائندے نے، جو کہ ایک سابق سفیر بھی ہیں پاکستان کے، انہوں نے کہا جی یہ تو ایسی خبر معلوم ہوتی ہے۔ جب میں نے اصرار کیا کہ یہ خبر نہیں ہے، میں نے انٹرویو خود سنا ہے ان کا، جو کہ انہوں نے وہاں پر یورپ میں دیا تھا نیٹو کانفرنس کے بعد، تو کہنے لگے ہاں دیا، کہا ہوگا انہوں نے کہ اس کا کچھ، اور انہوں نے گول مول کر کے، جو کہ پاکستان کے دانشور گفتگو کرتے ہیں، اس بات کو اڑایا۔ لیکن میں اپنا نقطہ بیان کرنے میں کامیاب ہوا۔ آج اس کی وزیر اعظم پاکستان نے تصدیق کی ہے کہ کل جو ترک وزیر دفاع پاکستان آئے ہیں، اس کے اندر جو اصل مسئلہ اس وقت زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح ترکی کو کابل کے ہوائی اڈے کا کنٹرول دے دیا جائے اور وہ اس کی حفاظت کا انتظام کرے۔ طالبان یہ بات بڑی وضاحت سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی ملک کابل کے ہوائی اڈے کی حفاظت کے لیے آیا تو اس کو ایک غیر ملک ناجائز قبضہ سمجھا جائے گا۔ اور میں حیران ہوں کہ پاکستان کی حکومت ترک حکومت کو کیوں حوصلہ افزائی کر رہی ہے، کیونکہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے۔ تو ترک وزیر اعظم کا وہ جو نیٹو کانفرنس کے بعد پریس بریفنگ والا بیان تھا وہ درست تھا کہ پاکستان اس کھیل میں تھوڑا بہت شامل ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ دیکھیں، بڑے خون بہانے کے بعد ایک تحریک جو ہے وہ اچھی ہے یا بری، وہ لوگ فیصلہ کریں گے۔
وہ افغانستان پر اپنا اقتدار قائم کر رہی ہے اور ہم اس کے اقتدار میں ایک رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ ایک دلیل یہ بھی دی جا سکتی ہے، دیکھیے جی ایک مسلمان ملک ہے، اگر وہ آ جائے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ طالبان کو اپنے ملک پر اقتدار قائم کرنا ہے، 70% علاقہ ان کے پاس آ چکا ہے، وہ کیوں کسی دوسرے ملک کو یہ کام، یہ ذمہ داری دینا چاہیں گے؟ پاکستان کو سوچنا چاہیے اور پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان کے انٹرویو پر ہی بحث کرتے ہوئے یہ 2-4 نقطے وزیر اعظم نے اٹھائے ہیں اور ایک عجیب و غریب تجزیے کا ذکر کیا ہے جو اسے پاکستان کا بچہ بھی جانتا ہے کہ درست نہیں ہے، افغانستان کے لوگ جانتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں۔ واشنگٹن کہہ رہا ہے کہ اس وقت طالبان کا زور اتنا زیادہ ہے۔ جنرل لارڈ آسٹن نے کہا کہ اسٹریٹجک مومنٹم طالبان کے حق میں ہے۔ 70 غزنی کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ 70% علاقہ طالبان کے قبضے میں آ چکا ہے۔ تو وزیر اعظم پاکستان اس کے باوجود ایک عجیب بیان دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طالبان فوجی ذرائع سے یعنی طاقت سے افغانستان پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ میں حیران ہوں کہ کیا انٹیلیجنس کی رپورٹ ان کے پاس نہیں ہے؟ ضرور ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کھیل کے میدان سے باہر نکل کر سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے؟ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک ایسا دعویٰ کر رہے ہیں جو اصل میں طالبان تحریک کے خلاف جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے بعض اوقات ماضی میں بھی طالبان کے ساتھ تعلقات خراب رہے ہیں۔ تو آپ ایسی بات مت کیجئے جس سے کہ آپ ان کی تحریک کی مدد نہیں کر سکتے، بالکل نہ کریں۔ ہمارا اپنا موقف ہے، پاکستان کو آرام سے سائٹ پر بیٹھنا چاہیے اور افغانوں کو یہ مسئلہ اپنا حل کر دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغان شہریوں کو کٹ پتلی نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ بات بھی افغانستان طالبان کے خلاف ہی بیان دینے والی بات ہے۔ وزیر اعظم کو سوچنا چاہیے کہ کیا افغان طالبان اسے کیا کہتے ہیں کٹ پتلی بنانے کے لیے وہاں پہ آئے ہیں۔ ابھی سہیل شاہین کا انٹرویو یلدا حکیم BBC کی لے رہی تھی اور اس نے صاف کہا کہ ہم نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں، اب عورتوں کی تعلیم ہوگی، ہم اس کو نہیں روکیں گے۔ یہ ابھی جو آج انٹرویو آیا ہے یہ بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے چلیں ایک ضمنی طور پر کہ یہاں برطانوی فوج کے اور جو سربراہ ہیں ان کا مسلسل انٹرویو چل رہا ہے اور طالبان کے خلاف چل رہا ہے، اور BBC پورے 1 گھنٹے کے پروگرام ہر 1 گھنٹے میں طالبان کے خلاف کہ کسی طرح امریکہ وہاں پر دوبارہ مداخلت کرے۔ اور یہی بات وزیر اعظم پاکستان نے بھی اپنے بیان میں کہی کہ افغان حکومت امریکہ کو واپس لانے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدر بائیڈن نے ایک بہت بڑا اور بہت ذمہ دارانہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ امریکی عوام کی زندگی کو بچانے اور افغانستان کو اس کا اقتدار واپس کرنے کے لیے وہاں سے چلے جائیں۔ اور آج تو یہ بھی خبریں ہیں کہ امریکی ایمبیسی کے اسٹاف میں بھی بڑے پیمانے پر کمی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے بھی ایک عجیب حرکت کی ہے۔ وہ خود ٹرمپ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، گو کہ 2019 فروری کا معاہدہ طالبان کے ساتھ ان کے شاید جانے کے بعد ہوا، لیکن تمام مذاکرات تو اس سے پہلے ہو چکے تھے۔ یہ جو میک ماسٹر طالبان کو ظالم اور بربریت والے گروہ کہہ رہے ہیں، میرا خیال